السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ AHI میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ AHI میڈیا یوٹیوب چینل پر دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکہ گندیوڑا ضلع سہارنپور سے سوالات و جوابات کے آئینے میں آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آج کی کڑی میں سب سے پہلا سوال ہے، امام صاحب نے مقتدیوں کو کہا کہ ماسک پہن کر مسجد میں آئیں، مگر کچھ لوگ اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے دوسرے مقتدیوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، تو کیا ان لوگوں کی نماز اس امام کی اقتداء میں آئے گی یا نہیں؟ دیکھیے ناظرین، کووڈ-19 چل رہا ہے اور ماسک لگا کر نماز بھی ہو جاتی ہے۔ البتہ اب کچھ زاویوں سے یہ ہو رہا ہے کہ بیماری کم ہو گئی ہے، کچھ زاویے کہہ رہے ہیں بیماری بڑھ رہی ہے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ماسک لگا کر نماز ہو جاتی ہے، تو ماسک جہاں ضرورت پڑ رہی ہے اور جہاں پر بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو وہاں ماسک لگا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو مسئلہ معلوم کیا ہے کہ امام نے منع کیا کہ ماسک مت لگائیں اور لوگ لگا کر آ رہے ہیں، کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ ان کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی معلوم کرتے ہیں، مفتی صاحب قبر پر کوئی پیڑ لگانا یا کانٹے دار ٹہنی رکھنا جائز ہے؟ کیا ان سے عذاب قبر کم ہوتا ہے؟ دیکھیے، قبرستان میں قبر پر کچھ لوگ کانٹے اس لیے رکھتے ہیں کہ کوئی جانور آ کر قبر کھود لے اور وہ میت کے جسم کو نقصان پہنچا دے۔ اس نیت سے اگر وہ کانٹے دار ٹہنیاں رکھی جا رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پیڑ لگانا یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شاید ان کے مسئلہ معلوم کرنے کا یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی قبر اطہر پر ٹہنی کھجور کی رکھی تھی کہ اس سے عذاب قبر کم ہو جائے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ عذاب قبر ہونا اسی قبر کے ساتھ خاص تھا، اسی ٹہنی کے ساتھ خاص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اگر اب کوئی اس نیت سے ٹہنی رکھتا ہے کہ عذاب قبر کم ہو جائے گا تو یہ غلط بات ہے، اس سے عذاب قبر کے کم ہونے اور زیادہ ہونے پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ رئیس الدین پورنیہ بہار سے معلوم کرتے ہیں، میرے گھر میں میرے بھائی کا لڑکا آیا اور جاتے وقت میں نے اس سے کہا کہ اپنے امی ابا کو سلام کہہ دینا، کیا یہ درست ہے اور جواب میں کیا کہا جائے گا؟ رئیس الدین بھائی، سلام کہلوا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ میرا سلام کہہ دینا، سلام کہلوا سکتے ہیں۔ جواب میں علیہ وعلیکم السلام کہتے ہیں یا علیہ وعلیک وعلیکم السلام بھی کہتے ہیں، یعنی اس پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی سلامتی ہو، اس طریقے پر یہ جواب دے سکتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے، یہ سلام بھجوایا جا سکتا ہے۔ ناظم کریم خیلپور سے معلوم کرتے ہیں، تصویر کھینچنا کیسا ہے؟ دیکھیے ناظم کریم صاحب، تصویر کھینچنا ضرورت کے مطابق جائز ہے، بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ اگر پاسپورٹ سائز فوٹو کی ضرورت کہیں پڑ رہی ہے وہ بھی جائز ہے، اس کے علاوہ کہیں پر سخت ضرورت پڑ رہی ہے فوٹو کی تو وہ جائز ہے، البتہ بلا ضرورت تصویریں کھینچنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی معلوم کرتے ہیں، ایک آدمی فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، اس نے ایک رکعت مکمل کر لی تھی، دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا اور قرات شروع کی، قضا کا وقت ہو گیا، تو کیا ان کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ دیکھیے بھائی، طلوع آفتاب کے بالکل قریب کوئی اٹھ کر دیر ہو گئی اسے، وہ نماز ادا کر رہا ہے، تو اگر اس کی نماز کے دوران چاہے ایک رکعت کے بعد چاہے قاعدے میں یعنی 2 رکعت کے بعد جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں سلام سے کچھ دیر قبل، اگر سورج
نکل آتا ہے، سورج کا اعلان ہو جاتا ہے، آپ محسوس کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ نماز لوٹانی ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سلیم احمد سون بھدر یو پی سے معلوم کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، اگر ان کے یہاں انتقال ہو جائے تو ہمیں کیا وش کرنا چاہیے؟ دیکھیے بھائی، ہم مسلمان ہیں اور انسانیت کا سب سے زیادہ درد اگر محسوس کرنا چاہیے تو ہمیں کرنا چاہیے، اور پڑوسیوں کے حقوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے ہیں اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، ہمارا دوست غیر مسلم ہے، تو ہمیں اس کے انتقال پر بھی اتنا ہی افسوس ہونا چاہیے جتنا ہمارے بھائی ہمارے دوست کے انتقال پر ہوتا ہے۔ اور جب افسوس کا مقام ہوتا ہے تو وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر کسی غیر مسلم بھائی کی میت پر یہ پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ پڑھا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور انہیں وش کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں میت ہو گئی، آپ کے والد گرامی گزر گئے، آپ کا بیٹا گزر گیا، آپ کے بھائی گزر گئے، ہمیں اس کی تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ محمد صدام جھنجھنو راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب ہے؟ صدام بھائی، جمعے کی نماز فرض ہے شرطوں کے ساتھ، جہاں پر وہ شرائط پائی جاتی ہیں، جس گاؤں کے اندر وہ شرائط موجود ہوں وہاں پر جمعہ ہوتا ہے تو وہ جمعہ وہاں پر سب لوگوں کے لیے پڑھنا فرض ہے۔ بہت اہم سوال ہے یہ، کافی طویل بھی ہے۔ قاری عبد الحنان شمس پور کا سوال ہے، امام کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ امام کس لیے رکھا جاتا ہے؟ اگر امام سے کوئی کام لیا جائے تو کیا درست ہے؟ مثلا امام سے گرم پانی کرانا، اذان، بچوں کی تعلیم، نماز کے لیے ٹائم بورڈ سیٹ کرنا، پانی بھرنا، برتنوں کو گن کر رکھنا، گن کر لینا، گن کر دینا، انہیں دھلوا کر رکھنا۔ امام یہ تمام امور انجام بھی دیتا ہے، بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے، صبح دوپہر شام ہفتے میں ایک چھٹی رکھتا ہے، تنخواہ کے علاوہ کوئی آمدنی نہیں ہے، تنخواہ سے خرچ پورا نہیں ہوتا، تو کیا امام مسجد کے پیسے خرچ کر سکتا ہے؟ دیکھیے ناظرین کرام، جہاں تک ہماری یہ بات پہنچے تو آپ ذرا اسے توجہ اور غور سے سنیں۔ امام کا احترام ہر مقتدی پر لازمی اور ضروری ہے۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ امام حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی امام ہے جو ہمیں صحیح نماز ادا کراتے ہیں، یہی امام ہیں جو ہمارے بزرگوں کے لیے انتقال کے بعد دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہی امام ہیں جب بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، یہی امام ہیں جب انتقال ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، یہی امام ہیں جو ہمیں دینی راہ صحیح طور پر سکھلانے اور دکھلانے کا کام کرتے ہیں، تو ان کا احترام ہم پر لازمی ہے۔ ان سے اس طریقے کے کام لینا یہ غیر مناسب بات ہے۔ میری رائے میں جہاں پر انتظام ہو، امام کے علاوہ مؤذن بھی رکھنے چاہیے، کارکن صفائی والے رکھنے چاہیے جو پانی وغیرہ بھرنے کا کام کریں، بورڈ کی تصحیح کا کام کریں، برتن ادھر سے ادھر رکھنے کا کام کریں۔ امام کے ذمے تو بہت عمدگی کے ساتھ نماز پڑھانا، زیادہ سے زیادہ اذان دلوانا یا بچوں کی تعلیم کا نظام بھی امام اچھی طریقے پر دیکھ لیتے ہیں، یہ کرنا چاہیے۔ باقی ایک اہم سوال اس میں یہ ہے کہ تنخواہ کا ذمہ داروں کو، متولیان کو بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، اچھی تنخواہ کا انتظام بنانا چاہیے، عمدہ تنخواہ کا، جس سے آپ کا امام ذہنی طور پر ٹینشن میں نہ رہ کر وداؤٹ ٹینشن آپ کی نمازوں کو بہت عمدگی کے ساتھ پڑھائے اور آپ کو دینی تعلیم سکھانے اور دینی راہ پر صحیح راستہ دکھلانے کا صحیح کام کرے۔ تو لیکن یہ تو جو ذمہ داران ہیں، متولیان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ امام کے لیے جائز نہیں ہے وہ بلا اجازت مسجد کے پیسے خرچ کرے۔ حافظ محمد اکرام صاحب رحمت نگر کالاپار مظفر نگر سے معلوم کرتے ہیں، کیا خودکشی کرنے والے کی مغفرت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے حافظ صاحب، جو شخص خودکشی کر لیتا ہے بہت بڑا گنہگار ہے، جہنم جائے گا۔
لیکن وہ جہنم ہی میں رہے گا ایسا نہیں کہا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا تکمیل کرنے کے بعد اسے جنت کے اندر داخل کریں گے. محمد طیب اعظم گڑھ سے معلوم کرتے ہیں موبائل فون میں قرآن کریم کی آیات بھی آتی ہیں جبکہ ہم کبھی بغیر وضو بھی ہوتے ہیں قرآن کی آیات پڑھ لیتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ جب قرآن کریم کی آیات موبائل میں آ رہی ہوں تو موبائل کو دوسری جانب سے پکڑنا تو درست ہے, لیکن موبائل فون پر انگلی لگانا قرآن آیات پر بغیر وضو کے وہ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. البتہ جیسے بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں, ثواب ملتا ہے, ایسے ہی بلا وضو قرآن کریم کی تلاوت اگر موبائل میں کر لیتے ہیں, کوئی آیت آ جاتی ہے تو اس پر ثواب ملے گا. آج کا سیرت النبی کا سوال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس نے کیا اور کب کیا؟ آپ ہمارے یوٹیوب کمنٹ باکس میں, فیس بک کمنٹ باکس میں اور واٹس ایپ پر اس سوال کا جواب دے دیں, ہمارے نبی کا عقیقہ کس نے کیا اور کب کیا. آپ اس کا جواب دیں, اپنی نالج میں اضافہ کریں. ہمارے اس پروگرام کو 10 لوگوں تک واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر دیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو, آپ کے ساتھیوں کو فائدہ ہو, اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارا یہ پروگرام پہنچ جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.